چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس جاری ہے اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور ہو چکی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہو گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ شق نمبر 2 میں یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت کا لازم ہونا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے اور 4 نے خلاف ووٹ ڈالے۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں تھا۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم بھی پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس وقت اپنے ناظرین کو اہم خبر بتا رہے ہیں، سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے پیش کیا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور ہو چکی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہو گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری۔ شق نمبر 2 یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ آئینی ترمیم کی تیسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور ہو گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی 7 شق بھی منظور ہو چکی تھی۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے، 4 نے خلاف ووٹ ڈالے۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ارکان دوسری طرف کی لابی میں جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے بیان دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری پارلیمان کی 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی۔ آپ کو بتائیں، چیف جسٹس پاکستان کی تقرری پارلیمان کی 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ایک طرف کی لابی میں جائیں گے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور کی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہوا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ شق نمبر 2 یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے، 4 نے خلاف ووٹ ڈالا۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں تھا۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ایک طرف کی لابی میں جائیں گے۔ آرٹیکل 175A کے تحت چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کی مدت کی حد
3 साल होगी। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम बाइस शिकों की मंजूरी दे दी। आपको अपडेट करें कि चेयरमैन पाकिस्तान 65 साल की उम्र की हद पर पहुंचने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। और अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि आइन के तहत शिकवार मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत होना लाजमी है। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम बाइस शिकों की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी। जी बेनज़ीर मेहदी, 26वीं आईनी तरमीम की तमाम बाइस शिकों की मंजूरी दे दी गई है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, आज जो थी वो जो इतने दिन से प्रैक्टिस की जा रही थी, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ऐवाने बाला से पास कर ली गई है और जो है 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी है और उस तकर्रुरी के लिए जो है एक खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ऑपोजिशन के अरकान भी शामिल होंगे और हुकूमत के अरकान भी शामिल होंगे। जितनी भी पार्लियामेंट में सियासी जमातें हैं, सेनेटर्स और रुकने कौमी असम्बली शामिल होंगे और जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो उनकी जो टाइम पीरियड है चीफ जस्टिस का वो 3 साल होगा। 65 साल जो है वो उम्र होगी। 65 साल की उम्र तक पहुंच के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे। और जैसे कि कल से एक उबहम पाया जा रहा था और हमने देखा जी। कि ये तीसरी अटैम्प्ट की गई थी 26वीं आईनी तरमीम को लाने के लिए। 1 महीने पहले एक अटैम्प्ट की गई थी, उसमें कामयाब गवर्नमेंट नहीं हो पाई थी। दूसरी कल जो है वो प्रैक्टिस की गई और रात गए तक हम भी अपडेट करते रहे और मीडिया 2 बजे तक तकरीबन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहा और काबीना के वुज़रा मौजूद रहे, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद रहे, मगर कल जो थी वो कामयाब नहीं हो सकी थी, टेबल नहीं हो सकी थी। और आज जो है तमाम होमवर्क के बाद 26वीं आईनी तरमीम ऐवाने बाला से मंजूर करा ली गई है। इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले जो थी वो पीपल्स पार्टी, जिसका बहुत अहम रोल है 26वीं आईनी तरमीम में, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती या चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अपनी कोशिश नहीं करते तो ये तरमीम जो है वो पास किसी भी सूरत गवर्नमेंट नहीं करा सकती थी। सरतोड़ कोशिश की बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जैसे कि अब ये एक प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब जी। दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होना बाकी है। अभी कौमी असम्बली का इजलास होना बाकी है जिसमें ये बिल टेबल किया जाएगा और टेबल होने के बाद इसको पास किया जाएगा और फिर शेकवार क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो इसकी मंजूरी दी जाएगी कौमी असम्बली से, जिसके बाद ये 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और सदर पाकिस्तान इस पे सिग्नेचर कर देंगे तो ये पाकिस्तान की आइन का हिस्सा बन जाएगी 26वीं आईनी तरमीम। बेनज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आइनी बेंचों के क़याम की भी तरमीम में जो मंजूरी दी गई है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने आइनी तरमीम के बेंचों की भी मंजूरी दे दी है, इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, आईनी बेंचों का कयाम तो पहले जुडिशल अदालत की बात की जा रही थी, आईनी अदालत की बात की जा रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा था उसमें ये बात जो थी वो शामिल थी। खुसूसी कमेटी के जब जब इजलास हुए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने या सेनेटर शहरी रहमान ने इस बात को वाज़े तौर पे ये स्टैंड लिया था उसके लिए कि जो मिसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसमें ये कहा गया था कि उसी वक्त से ये बात चल रही थी और पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश थी और बल्कि मिसाक जमहूरियत में ये बात दर्ज थी कि मुल्क में एक आईनी अदालत होनी चाहिए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो आइन से मुतालिक जो फैसले होते हैं उनमें जी। वजाहत होनी चाहिए और वाज़े तौर पर होने चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आईनी अदालत के ऊपर एतराज आया JUIFA का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मौलाना साहब ने भी इसका कई बार जिक्र किया और मौलाना फजल रहमान ही की तरफ से ये पेशकश आई थी कि आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए बल्कि एक आईनी बेंच होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने इस बात पर जो है इत्तेफाक कर लिया था
اور پھر یہ آئینی عدالت آئینی بینچ میں تبدیل ہو گئی اور پھر آج اس کی منظوری ہو گئی ہے، منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے، گو کہ اس کے لیے کافی عرصہ لگ گیا گورنمنٹ کو اس کو پاس کرانے میں، لیکن دیکھیں یہ کوئی اتنی کوئی چھوٹی یا جھمبے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ جی پریکٹس کی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آئینی ترمیم آتی ہے، جب بھی اس طرح کی بڑی کوئی تبدیلی کی جاتی ہے آئین پاکستان میں، تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرین، جو بھی حکومتی اتحادی ہیں، وہ یہ بات کہتے نظر آئے کہ اب کم سے کم ہم پر یہ بات نہیں آئے گی، تاریخ میں یہ بات ہم پر نہیں ہم پہ تنقید کی جائے گی کہ کسی بیک ڈور سے آئینی ترمیم آئی، ہاؤس کے اندر اسے پاس کرا لیا گیا۔ ہم نے سب کچھ کھول کے جتنا ٹائم چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی ہم نے اتنا ٹائم دیا اپوزیشن کو، اور اس کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی کا رویہ یا سنی اتحاد کونسل کا یا پوری اپوزیشن جو ہے ایک اس کا رویہ جو تھا وہ بہت افسوسناک تھا۔ وہ آئینی ترمیم پر آتے بیٹھتے ہم سے مشاورت کرتے، لیکن جو ہے وہ مشاورت انہوں نے نہیں کی، ہماری کسی بات کو اپنی کوئی تجویز دیتے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے اپوز کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی تجویز دی جاتی جو کہ نہیں دی گئی ان کی طرف سے، صرف مخالفت در مخالفت کی گئی، بلکہ ایمل ولی خان جو کہ اے این پی کے سربراہ ہیں، انہوں سینیٹر ہیں، جی انہوں نے بھی اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ جتنی بھی کوئی بہتر کام ہو جائے لیکن اپوزیشن کوئی اصلاحی تنقید تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے کوئی بھی ہم کچھ بھی بہتر کام لے آئیں، کوئی بھی بہتر ترمیم لے آئے، کچھ بھی کام کر لے حکومت، لیکن تنقید برائے تنقید ہی جو ہے وہ اپوزیشن کرتی نظر آئے گی، ابھی بھی کی ہے اور مستقبل میں بھی نظر آئے گی۔ جی بے نظیر آپ سے مزید بھی جانیں گے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدر سینٹ کا اجلاس جاری تھا، جس میں تمام 26ویں آئینی ترمیم کی 22 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔